السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال تعالى في مقام آخر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس الآية۔ قرآن کریم کو رمضان المبارک کے ساتھ خاص مناسبت حاصل ہے۔ اسی مناسبت کی بنا پر قرآن کریم کو رمضان المبارک میں نازل کیا گیا، اور رمضان المبارک کے اندر خاص طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دور فرمایا کرتے تھے۔ تو اس کی خصوصی مناسبت کی بنیاد پر کیوں نہ ہم بھی قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں۔ قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کے لفظوں کو بھی پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت بھی کرے، لیکن قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کے معنی اور مفہوم کو بھی جانے اور سمجھے۔ ظاہر سی بات ہے اس مختصر سی مدت میں ایک مہینے کے اندر قرآن کریم کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن جتنا بھی جو کچھ بھی ہمیں مل جائے وہ غنیمت ہے اور بہتر ہے۔ اس لیے میں چاہوں گا کہ آپ حضرات ہمارے ساتھ جڑیں اور دوسرے دوستوں کو، احباب کو بھی جوڑیں، اور ہر روز قرآن کریم کا ایک پارہ کی تفسیر، مختصر تفہیم آپ کے ساتھ اپلوڈ کر دی جائے، تاکہ بآسانی ہر ایک کو قرآن کریم کے ہر پارے کی تفسیر اور تفہیم مختصر آپ کے پاس پہنچ سکے۔ چنانچہ ہم شروعات کرتے ہیں، ابتدا کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ سے۔ سبھی جانتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ وہ سورت ہے جو ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، جس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے اندر اللہ رب العزت نے چند آیتیں، یعنی 7 آیتیں ہیں جن میں اللہ رب العزت نے اپنی تعریف، اور اپنی تعریف کے بعد ایک آیت میں اللہ رب العزت بندہ اور اللہ کے درمیان کا تعلق، اور آخر میں بندے کی دعا کا ذکر ہے۔ چنانچہ پہلی آیت میں تمام تعریف اللہ کے لیے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتے ہیں۔ آخر میں پھر اللہ سے دعا کی گئی، اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام نازل فرمایا، اور ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، یہ جو گمراہ ہو گئے۔ در حقیقت سورہ فاتحہ بندے کی زبان سے ایک دعا ہے، اور اس دعا کا جواب مکمل قرآن کریم ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اس دعا کو قبول فرمایا اور مکمل قرآن کریم جواب کی شکل میں عنایت فرمایا، اور مکمل قرآن کریم کے اندر ہر طرح سے رہنمائی کی گئی۔ مختصر طور پر ہم ہر ایک پارے کی مختصر تفسیر آپ کے سامنے رکھیں گے، تاکہ ہر ایک گھر کے اندر یہ معلوم ہو کہ قرآن کریم کے پہلے پارے کے اندر کن باتوں کا ذکر ہے، کن احکامات کا ذکر ہے، دوسرے پارے میں کن احکامات کا ذکر ہے، اور تیسرے پارے میں کن احکامات کا ذکر ہے۔ چنانچہ پہلا پارہ الف لام میم سے شروع ہوتا ہے، اور اس پارے میں 5 خاص باتیں ذکر کی گئی ہے۔ نمبر 1، اقسام انسان، یعنی انسان کی قسمیں، اعجاز قرآن، اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا قصہ، بنی اسرائیل کے واقعات، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔
سب سے پہلا کہ انسان کی قسمیں 3 ہیں. نمبر 1 منافقین اور کافرین اور تیسرے مومنین. کافرین میں 2 قسم کے کافر ہوتے ہیں، جن پر آسمانی کتاب نازل ہوئی، یہود و نصارہ ان کو بولتے ہیں، اور جن پر آسمانی کتاب نازل نہیں ہوئی ان کو مشرکین اور کافر بولتے ہیں. منافق جو ظاہر میں ایمان والا ظاہر کرتا ہے لیکن باطن اس کا کفر سے بھرا ہوتا ہے، اسلام کے خلاف ریشہ دوانیاں وہ کرتا ہے. مومنین کی 5 صفاتیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی ان پہلی آیتوں میں ذکر کی. ایمان بالغیب، اقامت الصلاۃ، انفاق فی سبیل اللہ، ایمان بالکتاب اور آخرت پر یقین. منافقین کی بہت سی خصلتیں قرآن کریم میں ذکر کی گئی. اس پارے کے اندر ذکر کی گئی، بیان کی گئی جھوٹ، دھوکہ، عدم شعور، قلبی بیماریاں، بے وقوفی، سفاہت اور احکام الہی کا مذاق، فتنہ و فساد، جہالت، ضلالت اور شک، تذبذب. اور کفار کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی گئی ہے اور آنکھوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے. اعجاز قرآنی، جن صورتوں میں قرآن کریم کی عظمت بیان کی گئی ہے، ان کے شروع میں حروف مقطعات ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ انہیں حروف سے تمہارا کلام بھی بنتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام بھی، مگر تم لوگ اللہ تعالیٰ کے کلام جیسا کلام بنانے سے عاجز ہو. حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ تخلیق، اللہ تعالیٰ کا آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانا، فرشتوں کا انسانوں کو فسادی کہنا، خونریزی کرنے والا کہنا، اللہ تعالیٰ کا آدم علیہ السلام کو علم عطا کرنا، فرشتوں کا اقرار عدم علم کرنا، فرشتوں سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کروانا، شیطان کا سجدہ کرنے سے انکار کرنا اور راندہ درگاہ ہو جانا، جنت میں آدم علیہ السلام اور حوا کو شیطان کا بہکانا، اور پھر انسان کو خلافت ارض عطا کرنا. یہ اسی پارے کے اندر ذکر کیا گیا ہے. آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر کے خانہ کعبہ کو تعمیر کرنا اور پھر اللہ تعالیٰ کا اسے قبول کرنا اور اس کو قبول کروانے کے لیے اللہ سے توبہ و استغفار کرنا اور اللہ کے حضور دعا مانگنا. اور ایک خاص دعا کا ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے تمام امتحانات دے دیے، فارغ ہو گئے اور ان کو پورا کر دیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگا کہ اے اللہ، میری ذریت کے اندر، میری اولاد کے اندر امامت عطا فرما. چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا انی جاعلک للناس اماما، کہ میں آپ کو امام بناتا ہوں. لیکن ساتھ میں حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ میری اولاد میں بھی امامت عطا فرما. چنانچہ قال ومن ذریتی، حضرت ابراہیم نے فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا قال لا ینال عہد الظالمین، کہ جو نیک صالح ہوں گے ان کو ضرور یہ امامت کا مرتبہ ملے گا، لیکن جو ظالم ہوں گے ان کو یہ امامت کا منصب نہیں ملے گا. بنی اسرائیل کی حالتوں کا ذکر کیا گیا. بنی اسرائیل کا بار بار کفران نعمت اور اللہ تعالیٰ کا ان پر لعنت نازل کرنے کا ذکر کیا گیا. بنی اسرائیل کا بار بار نعمتوں کی ناشکری بیان کی گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد اور اس سے پہلے
طرح طرح کے انعامات نازل فرمائے، لیکن بار بار بنی اسرائیل نے انبیاء کا انکار کیا اور انبیاء علیہم السلام کو بعض کو قتل بھی کیا اور ناشکری کی اللہ کی نعمتوں کی۔ پھر اللہ رب العزت کا ان پر لعنت کا نازل کرنا کا ذکر کیا گیا۔ آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے بعد یہ واقعہ، یہ قرآن کریم کا پہلا پارہ پورا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔